کردار بونگا بوندھو شیخ مجیب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ سونار بنگلہ کا خواب دکھانے والے مجیب کے دور کی بد انتظامی کیسے اس کے زوال کا سبب بنی اور وہ کون سے اہم واقعات تھے جو محض 4 سال کے عرصے میں فوج اور عوام کو بونگا بوندھو مجیب کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور کرتے ہیں اور بالآخر اس کے قتل کا باعث بنتے ہیں۔ At this moment in time, as you look back, what would you say was your gladdest moment in the past year? What was the moment of greatest happiness for you? The day I have heard that my people have been liberated, my people are independent, and I have got Bangladesh is an independent, sovereign country. That was the day. That was the day. And the happiest day of my life. Of your whole life? Whole life. How long had you been dreaming of a day like that? Long time. بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنوری 1972 میں شیخ مجیب الرحمان اقتدار میں آیا۔ مجیب نے حکومت ملتے ہی اہم عہدے عوامی لیگ کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بانٹ دیے۔ ملک میں پھیلے ذخیرہ اندوز اور اسمگلر ہمیشہ سزا سے بچ جاتے تھے کیونکہ اعلیٰ حکام اور عوامی لیگ کے لوگ خود ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے۔ مجیب کے دور میں بدعنوانی غیر معمولی حد تک بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ 20 سال بعد 13 اگست 1992 کو اس وقت کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء نے پارلیمان میں تقریر کے دوران مرحوم صدر مجیب کے حوالے سے یہ مشہور بیان دہرایا: میرا کمبل کہاں ہے؟ یاد رہے کہ مجیب کے دست راست اور اس وقت کے ریڈ کراس کے چیئرمین غازی غلام مصطفیٰ کو متاثرین قحط کے لیے امدادی سامان میں خرد برد کے سبب کمبل چور کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہا جانے لگا کہ شیخ مجیب کے حصے کا کمبل بھی ان تک نہ پہنچ سکا۔ پاکستان سے بھاگ کر بنگلہ دیش لبریشن فوج میں شامل ہونے والے میجر شریف الحق دلیم مجیب کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے ایک بار غیر رسمی گفتگو میں مجیب سے عوامی لیگ کے بدعنوان عناصر کے بارے میں سوال کیا اور جواباً مجیب نے کہا: کیا میرے لوگوں نے پاکستان کی حکومت کے دوران تکلیف نہیں اٹھائی؟ کیا ان کا نقصان نہیں ہوا؟ کیا وہ اپنی دولت اور جائیدادوں سے محروم نہیں ہیں؟ اگر آج انہیں کچھ فوائد مل رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں ان کے لیے بے حس نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی اس سے ناخوش ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجیب کے 3.5 سالہ دور حکومت میں 6,000 کروڑ ٹکا مالیت کا سامان، جس میں پٹسن، غلہ، اناج اور دوسری درآمد شدہ اشیاء شامل تھیں، ملک سے باہر اسمگل کر دی گئی۔ مجیب کا دعویٰ یہ تھا کہ آزادی کے بعد بنگالیوں کو چاول پاکستان کی آدھی قیمت پر فروخت ہوں گے، تاہم 1975 میں بنگلہ دیش میں چاول 10 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہونے لگا تھا اور یہ یحییٰ کے دور حکومت سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اسمگلنگ میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہو گیا جب مجیب نے ہندوستان کے ساتھ اپنی سرحد کھول دی۔ اگرچہ بنگلہ دیش معیشت میں $2 ارب سے زیادہ رقم داخل کر چکا تھا، لیکن 1974 کے اوائل تک بنگلہ دیش دیوالیہ ہو چکا تھا۔ ابو موسیٰ جو ایک صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی مجیب نے عام آدمی سے ہر چیز کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے ہی عام آدمی کو ہر بات میں دھوکہ دیا۔ اس کے علاوہ مجیب کے ارد گرد کئی خوش آمدی موجود تھے۔ مجیب کے قتل کی سازش کرنے والے طاہر الدین ٹھاکر بھی تھے، جو اس وقت وزیر مملکت برائے اطلاعات تھے۔ انہوں نے خوش آمدن مجیب کے پاؤں چھونے کی رسم کی ابتدا کی۔ اس کے بعد سے مجیب ان لوگوں پر کڑی نظر رکھتا تھا جو اس کے پاؤں نہ چھونے کی جرات کرتے تھے۔ آنے والے سالوں میں طاقت اور غلبہ حاصل کرنے کی غرض سے مجیب نے اپنے بیٹے جمال کو فوج میں بھیجا، پھر مزید تربیت کے لیے اسے یوگوسلاویہ ملٹری اکیڈمی بھیج دیا، جو وہ مکمل نہ کر سکا اور ناکام واپس لوٹ آیا۔ جمال کی نااہلی مجیب کے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی، بلکہ اس بار اسے برطانیہ کی سینڈسٹ ملٹری اکیڈمی بھیج دیا گیا۔ اکیڈمی نے جمال کو اس شرط پر داخلہ دیا تھا کہ وہ تربیت کی فیس ادا کرے گا، چنانچہ
1,80,000 ٹکا خفیہ طور پر ادا کیا گیا۔ مجیب کے اقتدار سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد بنگلہ دیش میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی، حتیٰ کہ دارالحکومت ڈھاکہ میں جرائم پیشہ گروہوں سے محفوظ کوئی نہ رہ سکا۔ یہ گینگ زیورات کی دکانیں، نقدی اور قیمتی سامان لوٹنے کے لیے بازاروں میں آزادانہ گھومتے تھے۔ جنوری 1972 سے جون 73 تک 235 خفیہ قتل ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار میں 4,925 قتل، 337 اغوا کی وارداتوں، 1990 زیادتیوں اور 4,960 ڈکیتیوں کی اطلاع دی گئی، جبکہ 60 تھانوں کا اسلحہ اور گولہ بارود تک لوٹ لیا گیا تھا۔ عام لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت مشکل ہو گئی تھی کیونکہ سڑکیں مسلحہ گروہوں اور ڈاکوؤں سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ عوامی لیگ کی تمام تر توجہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے نت نئی بہانیوں کی تشکیل پر مرکوز تھی۔ عوامی سلامت لیگ کے رہنما عبد المنان نے صفاق لال بہانی نامی نیم فوجی گروپ تیار کیا۔ ایک بار ایک جلسہ عام میں مجیب نے تکبرانہ انداز میں اعلان کیا کہ میں ریاست مخالف شرپسندوں کو انتباہ کر رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے لال گوہر کو کھول دوں گا۔ مجیب نے کئی نجی فوجوں، شیجا شیبک بہانی، جی اے بنگلہ بہانی، لال بہانی اور دیگر بہانیوں سمیت بہت سارے تجربات کرنے کے بعد ایک قومی سلامتی فورس جاتی اور راکھی بہانی تشکیل دی۔ اس میں شامل 25,000 افراد کو فوجی تربیت دی گئی اور ان کی آرمی طرز کی وردیاں پہنائی گئیں۔ اسٹیل ہیلمٹ اور جدید خودکار ہتھیاروں سے لیس یہ فورس نازی براؤن شرٹ سے مماثلت رکھتی تھی۔ بظاہر اس کا مقصد پولیس کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا تھا، جبکہ اصل مقصد مخالفین، مجیب اور عوامی لیگ پر تنقید کرنے والوں کو ختم کرنا تھا۔ مئی 1974 میں راکھی بہانی کے خلاف تشدد کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے مطابق مجیب کی طوفانی فوج کے پاس کوئی ضابطہ اخلاق نہیں، نہ کوئی ضابطہ کار اور نہ ہی گرفتاریوں اور تفتیشوں کا کوئی رجسٹر موجود ہے۔ سپریم کورٹ کو اس فیصلے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور اسے مجیب کے معاملات میں مداخلت کرنے کے اختیار سے محروم کر دیا گیا۔ مجیب کا دوسرا بیٹا کمال اپنے والد کی طرح تنقید اور مخالفت برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے ایسی کوئی بھی سرگرمی ملک دشمن تھی۔ وہ مبینہ طور پر اپنے والد کے سیاسی مخالفین کو شکار کرتا تھا۔ 1974 کے اوائل تک 2,000 افراد سیاسی قتل کا شکار ہو چکے تھے، جن میں کئی اراکین اسمبلی بھی شامل تھے۔ آزادی کے تیسرے سال میں 27,000 سے زیادہ افراد بھوک سے مر گئے تھے۔ چاول کی قیمت 300 سے تجاوز کر چکی تھی اور سیلاب نے زرعی اراضی کو تباہ کر دیا تھا۔ جنوری 1975 میں ڈھاکہ کے غریب شہریوں پر ایک آپریشن شروع کیا گیا جو ڈھاکہ سے 2 لاکھ کے قریب لوگوں کے انخلاء کا باعث بنا، جبکہ کچھ شہر سے باہر 3 کیمپوں میں منتقل ہو گئے۔ ان کیمپوں میں حالات راکھی بہانی کی زیر نگرانی قائم حراستی کیمپوں سے زیادہ بہتر نہ تھے۔ Prime Minister, we have seen in villages situations which show no food at all. People have come up to us and said, we are eating leaves, we are starving, we have no food, we're not getting it from anywhere. Quite close to Dhaka. Why should this be so? You see, that is some of the places this happens, but we have our open, free kitchen everywhere. The people are welcome to come there. And they have come. We have our camps, still we have not closed our camps. Of course we have not closed the camps. The people started working in the fields now. But of course this trouble is there. Such a serious flood and serious famine. We have not suppressed the news. We have already declared in the parliament that around 27,000 people have died by starvation and by disease. We have not hid anything from anybody. It's a fact, natural calamities. It seemed much worse than I expected in August. I've seen
outside relief camps, people being turned away because the camps are full. Granted that you have set up these grill kitchens, but it seems that many people, perhaps tens of thousands of people, are simply not getting food in this country. It's not correct. Then 27,000 people could not even die. The people expected that few millions people will die, but we have fought it. Yes. Everybody expected that few million people will die by starvation after the flood, after the inflation, because we had no the food grains in our go down at that time. We have tried to collect from all over the world. Yes. And that time some people should come forward to help us, but we عوام کی یہ بدحالی دیکھ کر گریس سیمپسن جو ڈچ سیلویشن آرمی کا ایک رضاکار تھا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حکمران کی طرف سے ہے یہ ایک انسان ساختہ تباہی ہے. بنگلہ دیش میں ایک بار پھر بے چینی پھیل چکی تھی. عوامی لیگ اور مجیب کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں اور مکتی بانی کے جنگجو جنہیں کبھی آزادی کے ہیروز کی حیثیت سے سراہا جاتا تھا اب بیرکوں تک محدود تھے. عوامی لیگ نے ان کو بے وقت کر دیا تھا اور کئی نئے نیم فوجی گروپ اس کی جگہ لے چکے تھے. ان کی جنگ آزادی کے جنگجو مجیب کی سیاست کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے. پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مداخلت کرنا ناگزیر ہے. 28 دسمبر 1974 کو مجیب نے ایمرجنسی نافذ کر دی جس کے بعد مجیب کی ایما پر آئین میں متعدد ترامیم کی گئیں. 25 جنوری 1975 کو مجیب نے آئینی ترمیم کے ذریعے بطور سربراہ مملکت مکمل اختیار حاصل کر لیا اور پارلیمنٹ کی حیثیت صرف ایک مشاورتی ادارے کی رہ گئی. سات جون 1975 کو مجیب کی مشاوراتی پارلیمنٹ میں چوتھی ترمیم منظور کی گئی جس میں ایک جماعتی ریاست کی منظوری دے دی گئی اور عوامی لیگ اور چند حمایتی جماعتوں پر مشتمل بنگلہ دیش کرشک سرامک عوامی لیگ BKSLA تشکیل دی گئی. جولائی 1974 میں مجیب نے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپریشن کلین اپ شروع کیا. آپریشن میں شرپسند عناصر کو گرفتار کرنے کے لیے فوج کو شامل کیا گیا مگر فوج عوامی لیگ کے جرائم پیشہ عناصر کے سامنے بے بس ثابت ہوئی. فوج جب ذخیرہ اندوزی اسمگلنگ یا قتل کے مجرموں کو گرفتار کرتی تو وہ پولیس کی حراست سے جلد ہی چھوٹ جاتا ہے. ایک ایسی واردات میں 3 گرفتار غنڈوں نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے ایک دلہن کو اغوا کرنے کے دوران دلہا اور ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کیا, دلہن سے زیادتی کی اور اس کی مسخ شدہ لاش سڑک کے کنارے پھینک دی تھی. ان غنڈوں سے تفتیش کو یہ پتہ چلا کہ ان کا سرغنہ ٹونگی عوامی لیگ کا چیئرمین مزمل تھا. مزمل کو فوجی جوانوں نے گرفتار کر لیا. وہ فوج کو رشوت دینے کی کوششوں میں ناکام رہے تو مزمل نے آرمی افسران کے سامنے دعویٰ کیا آپ کو ویسے بھی مجھے آج یا کل چھوڑنا پڑے گا اور بعد میں اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا جہاں کچھ دن بعد اسے مجیب کے براہ راست احکامات پر رہا کر دیا گیا. مجیب سیاسی مخالفین اور اختلافات کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا جیسا کہ ماؤ نواز شریحرہ پارٹی کے رہنما سراج چکدار کے قتل سے ظاہر ہوتا ہے. مجیب کا سخت ناقد سراج مخالفت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. اطلاعات کے مطابق سراج چکدار کو ایک مقابلے میں قریب سے سینے میں 6 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. Mujibur Rahman could not deal with the political movement in a democratic way. He felt jittery about the whole situation. He was virtually controlling the public, but he could not face the criticism, accept the opposition. چکدر کی 19 سالہ بہن شمیم جو بنگلہ دیش کی بہترین مجسمہ ساز بھی تھی انتقاماً مجیب کو قتل کرنا چاہتی تھی مگر وہ اس وقت واحد منصوبہ ساز نہیں تھی. اور بھی بہت سے لوگ اب مجیب کا تختہ الٹنے کا ارادہ رکھتے تھے. انہی میں میجر فاروق, سیکنڈ ان کمانڈ فرسٹ بنگال لانسر اور سیکنڈ فیلڈ آرٹلری کمانڈر میجر رشید بھی تھے جو فوجی بغاوت کے ذریعے مجیب جیسے نااہل اور صفاق عامر کو ہٹا کر اقتدار کسی اہل شخص کے حوالے کرنے کے لیے موقع کا شدت سے انتظار کر رہے تھے. میجر فاروق کے مطابق ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کی سربراہی کسی مجرمانہ تنظیم کے ہاتھ میں ہے. یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی مافیا نے بنگلہ دیش کا اقتدار سنبھال لیا ہو. ہمیں بہت مایوسی ہوئی تھی. یہ تھا حکومت کا سربراہ جو قتل اور ان دیگر انتہائی جرائم کی پشت پناہی کرتا تھا جن سے
اس نے ہمیں بچانا چاہنے کا وعدہ کیا تھا. یہ ناقابل قبول تھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا جانا ضروری ہے. Sheikh Mujib's popularity seemed unshakable, but his authority was corroded by continued adversity as well as the inefficiency and corruption which he could not eradicate. The guns left over from the Civil War were used by bandits and political thugs. Blood never stopped flowing. Mujib changed the constitution, suspended parliament, and made himself president. He set up his own private army to impose order, but with only indifferent success. The regular army resented this private force and helped to overthrow him. میجر فاروق کے مطابق جب مجرم چیئرمین کو مجیب کی براہ راست مداخلت پر بغیر کسی فرد جرم کے رہا کیا گیا تھا، اس واقعے کے بعد میں ترقیوں، کورسز، کریئر یا ایسی کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں محسوس کرتا تھا. میرے غور و فکر کا محور بس ایک چیز تھی کہ یہ حکومت کس طرح جائے گی. میجر فاروق نے مارکسیسی ادب سمیت بے شمار کتابیں پڑھیں اور بالآخر انہیں یہ لگا کہ انڈونیشیا کے سوئیکارنو کا تختہ الٹنے اور بنگلہ دیش کے معاملے میں مماثلت ہے. ایک اور واقعے میں میجر شریف الحق دلیم اور اس کی اہلیہ کو مجیب کے دست راست غازی غلام مصطفیٰ کے بھائی نے بے عزت اور ہراساں کیا. فوج کے افسران نے انتقاماً غازی کا بنگلہ توڑ دیا. اس واقعے پر کاملہ چھاؤنی میں فوج کے 22 نوجوان افسران کو قبل از وقت سبکدوش کر دیا گیا. شریف الحق دلیم، نور چودھری اور بزل الہدا ان 22 افسران میں شامل تھے جو بالآخر مجیب کو قتل کا منصوبہ تیار کرنے میں شامل ہوئے. مجموعی طور پر میجرز گروپ نے متعدد منصوبے تیار کیے، لیکن میجروں کا حتمی منصوبہ یہ طے پایا کہ مجیب، شیخ فضل الحق مونی اور عبد الرب کو قتل کر کے مجیب کے بیٹوں کمال اور جمال کو قیدی بنا لیا جائے گا. 75 سے 150 جوانوں پر مشتمل 3 ٹیموں کے ساتھ 28 ٹینک، 12 ٹرک، 3 جیپیں تیار کی گئیں. 15 اگست 1975 کو صبح 5:15 بجے میجر محی الدین، سابق میجر نور اور میجر بدی مکان نمبر 32 کی طرف بڑھے. یہ دھن مونڈی میں مجیب کی رہائش گاہ تھی. ٹیم کو اختیار حاصل تھا کہ کسی بھی مزاحمت پر ہر چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اسی طرح انہوں نے مزاحمت پر مجیب کی اہلیہ، اس کے بیٹے کمال مجیب اور اس کی اہلیہ، جمال مجیب اور اس کی اہلیہ، راسل مجیب اور مجیب کے چھوٹے بھائی شیخ ناصر کو ہلاک کر دیا. مجیب کی بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ ملک سے باہر تھیں، اس طرح زندہ بچ گئیں. مجیب اس وقت بلائی منزل پر ایک کمرے میں سو رہا تھا. گولیوں کی گھن گرج سے اچانک نیند سے بیدار ہوا. وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور زہری منزل پر کھڑے اپنے قاتلوں کو مخاطب کیا. تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ایک سپاہی براہ راست بونگا بھوندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا. تمہارے لیے. مجیب نے قاتل پر طنز کرتے ہوئے کہا، پاک آرمی مجھے نہیں مار سکی، تمہاری اتنی ہمت. ان قاتلوں اور قتل کو بیان کرتے ہوئے اینتھنی میسکرنس کہتا ہے، نور نے سٹن گن سے ایک برسٹ فائر کیا. مجیب کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور گولیاں اس کے دائیں طرف بڑا سوراخ کر کے آر پار ہو گئی. صبح 5:40 کے قریب بونگا باندھو اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مارا گیا اور اپنے پیچھے ظلم کی ایک داستان اور ایک آمرانہ پارٹی کے اقتدار کا خواب چھوڑ گیا. شیخ مجیب کے قتل کے بعد میجر راشد کا کہنا تھا، وہ لوگوں کو مشتعل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو ہمارے لیے حالات کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا. He has got a very good quality to agitate the general mass. So if he was remained alive, it would have been a very difficult for us to control the situation, whereby he is being a more experienced on the political side. اور میجر فاروق نے کہا، ہم پیشہ ورانہ سپاہی